میں نے آپ کو اتنے سارے ویڈیو دکھائے ہیں سیریل کلرز کے اور بھی کافی سارے کرائم کیسز کے، لیکن ایسا کیا ہے جو کسی کو کرائم کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے؟ بہت سالوں سے یا پھر کہوں صدیوں سے سائنٹسٹ اس بات پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ ایک کرمنل کو کرمنل کیا بناتا ہے۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ان کی مینٹل سٹیبلٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ کرائم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن کئی بار ہم نے ایسے دیکھا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ، بلیو کرو گریجویٹڈ لوگ بھی کرائم کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے اور ایسے ویسے کرائم کرتے ہیں جس سے پوری دنیا ہل جاتی ہے۔ یا پھر کئی بار ایسے کیسز آتے ہیں جس میں سیریل کلرز کا جو پاسٹ رہتا ہے وہ بہت برا رہتا ہے، بچپن سے ان کی پرورش ایسی ہوتی ہے کہ وہ بڑے ہوتے ہوتے ایک بھیانک کرمنل بن جاتے ہیں، اور ایسے ہی ایک کرمنل ہے میری بیل۔ بلیو کرو اس چھوٹی سی لڑکی نے چھوٹی سی ایج میں ہی 2 لوگوں کی جان لے لی، اور اس پہ ہمیشہ سے ہی سوال اٹھتے ہیں کہ ایسا کیا تھا جو اس بچی نے اتنا بھیانک کام کیا، اور تبھی سے لوگ مانتے آ رہے ہیں کہ اس کے سر میں جو بچپن میں چوٹ لگی تھی اس وجہ سے اس کا دماغ ہلا اور مجبوراً اس کو کرائم کرنا پڑا۔ تو چلو آج میں آپ کو بتانے والی ہوں میری بیل کی پوری کہانی، جسے دنیا کا سب سے چھوٹا سیریل کلر بھی مانا جاتا ہے۔ 26 مئی 1957 کا دن تھا جب نارتھ ایسٹ انگلینڈ کے نیو کیسل میں میری بیل کا جنم ہوا۔ میری بیل کی ماں بیٹی بیل، بلیو کرو، بہت عجیب سی لڑکی تھی۔ اس کی ایج صرف 17 سال تھی جب اس نے میری بیل کو پیدا کیا۔ دماغی طور پر بیٹی بیل بہت پریشان رہتی تھی، اور یہاں تک کہ اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اور آج تک یہ بھی نہیں پتا چل پایا کہ میری بیل کا ریئل باپ تھا کون۔ اب 17 سال کی ایج میں کوئی لڑکی اگر ماں بن جائے تو obviously اس کے لیے فیوچر بہت مشکلوں بھرا رہتا ہے، لیکن اس ٹائم پر انگلینڈ میں رول تھا کہ جو بھی اس ایج میں یا پھر کسی بھی ایج میں ماں بن جاتی ہے اور بچے کا باپ پتا نہیں ہوتا، یا پھر کسی بھی کیس میں بچہ ہو جاتا ہے اور ماں افورڈ نہیں کر پاتی، تو انہیں مدر اینڈ بیبی ہومز میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح کا شیلٹر ہوتا تھا اس ٹائم پر، اور اس سینٹر میں ماں تب تک رہ سکتی تھی جب تک وہ اپنا بچہ پیدا نہ کر لے، لیکن ان شیلٹر میں رہنے والی زیادہ تر ماں پیدا کرنے کے بعد ہی اپنے بچے کو اڈاپشن کے لیے چھوڑ جاتی تھی۔ لیکن یہاں بیٹی بیل نے کچھ الٹا کیا، اس نے اپنی بچی میری بیل کو چھوڑا نہیں اور سوچا کہ وہ اس کی پرورش کرے گی، اسے بڑا کرے گی۔ لیکن یہاں یہ کام بہت مشکل ہونے والا تھا، کیونکہ وہ ایک تو سنگل مدر تھی، اس کے آگے پیچھے کوئی تھا نہیں، اور دوسرا بیٹی بیل صرف اور صرف پروسٹیٹیوشن کا ہی کام کرتی تھی۔ اس ٹائم پر بیٹی کو لیڈی آف دا نائٹ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ بیٹی نے ایک روم رینٹ پر لیا اور وہاں اپنی بچی میری بیل کے ساتھ رہنے لگی۔ وہ رات کو اپنے کام پر جاتی تھی اور میری کو اکیلا روم میں چھوڑ جاتی تھی۔ پھر بیٹی بیل نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اپنی فیملی بڑی کرے اور شادی کر لے، تو اس نے بلی بیل نام کے ایک لڑکے سے شادی کر لی۔ لیکن یہ بلی بیل کوئی دودھ کا دھلا نہیں تھا، یہ ایک ڈرگ ایڈکٹر تھا، سارا دن ڈرگز لیتا تھا۔ جیسے جیسے میری بڑی ہوتی گئی ویسے ویسے اس کی ماں کا دھیان اپنی بیٹی سے ہٹنے لگا، اس کا انٹرسٹ ہی ختم ہو رہا تھا۔ یہ بات آپ یہیں سے سمجھ سکتے ہو اس کو اپنی بیٹی کی کیئر کتنی تھی۔ ایک دن وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کلینک گئی، وہاں اسے ایک لیڈی ملی، اور سوچو صرف فرسٹ میٹنگ تھی اور جاتے جاتے اس نے اپنی بیٹی میری اس لیڈی کو دے دی اور بولا کہ آپ اس کا خیال رکھ لیں، میں بعد میں آ کے لے جاؤں گی۔ آس پاس کے لوگوں نے بتایا کہ بیٹی کا میری سے پورا دھیان اٹھ چکا تھا، وہ کئی بار میری کو اتنا برا مارتی تھی کہ اس کی جان ہی چلی جاتی۔ بعد میں دیے گئے ایک انٹرویو میں میری نے خود بتایا کہ اس کی ماں نے ہی کئی بار اس کی زندگی دوسروں کے ہاتھوں میں دے دی تھی۔ جو ان کے کلائنٹس ہوتے تھے وہ گھر پر آتے تھے، اور کئی بار ایسا ہوا کہ اس نے میری کو ان کے ساتھ چھوڑ دیا، اور پھر ایک دن آیا جب گھر کے اوپر فلور پر بنی کھڑکی سے میری نیچے گر گئی۔ بلیو کرو میری کی ماں بیٹی نے اسے ایک ایکسیڈنٹ بتایا، لیکن آس پاس کے لوگ قسمیں کھا کر پولیس کو بول رہے تھے کہ انہوں نے خود دیکھا ہے بیٹی نے ہی اپنی بیٹی کو نیچے دھکا دیا تھا۔ اب چاہے جو بھی ہوا ہو، لیکن میری کو ڈیمیج ہو چکا تھا، اس کے دماغ میں بھیانک چوٹ لگی تھی اور اس کا پری فرنٹل کارٹیکس بہت بری طرح ڈیمیج ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو نہیں پتا کہ پری فرنٹل کارٹیکس کیا کرتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ دماغ کا وہ حصہ ہوتا ہے جو ہمارے ایموشنز اور سیلف کنٹرول کو کنٹرول کرتا ہے، مطلب کہ ہم کسی سچویشن میں کیسے بہیو کریں گے یہ پارٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے، اور اگر اس پارٹ میں کوئی ڈیمیج آ جائے تو انسان سائیکو بن جاتا ہے، اور بالکل میری بیل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ اسکول جاتی تھی لیکن اب اس کا بہیویئر ایک دم چینج ہو گیا تھا، وہ ہمیشہ اٹینشن کے لیے ترستی تھی اور کلاس میں بس اٹینشن ہی چاہیے ہوتا تھا، اور وہ اٹینشن پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ اس نے کئی بار اپنے کلاس میٹ سے بھی بولا کہ اس کا دل کرتا ہے وہ کسی کو بری طرح ہرٹ کرے، لیکن سب نے میری کی بات لائٹلی لے لی کیونکہ وہ ایک چھوٹی بچی ہی تو تھی، سب کو لگتا تھا یہ کیا ہی کر سکتی ہے۔ 11 مئی 1968 کا دن تھا جب میری بیل اپنی فرینڈ نورما اور کچھ لڑکے اسکول کی چھت پر کھیل رہے تھے۔
गए اور تبھی ان لڑکوں میں سے ایک لڑکا نیچے گر گیا. سب کو لگا یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے. اس پہ کوئی خاص کارروائی نہیں ہوئی، لیکن اگلے ہی دن 3 لڑکیاں پولیس کے سامنے آئیں اور بولی کہ میری نے ان کو مارنے کی کوشش کی ہے، ان کا دم گھونٹنے کی کوشش کی ہے. لیکن جب پولیس میری کے پاس پہنچی تو میری کو صرف ایک لیکچر دیا گیا اور سب کے سامنے پولیس نے خود کہا کہ یہ صرف لڑکیوں کا ایک گیم تھا، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹینشن کی بات نہیں ہے. لیکن پھر آیا 25 مئی 1968 کا دن. 25 مئی کو حالات بہت گندے طریقے سے پلٹے. جو پاس والی ایک پرانی بلڈنگ تھی اس میں 2 بچے کھیل رہے تھے اور اس بلڈنگ میں ان دونوں کو ایک مارٹن براؤن نام کے لڑکے کی ڈیڈ باڈی ملی. اور سوچو اس ڈیڈ باڈی کے پاس کون بیٹھا تھا؟ میری اور اس کی فرینڈ نورما. پولیس کو ترنت بلایا گیا اور پولیس نے آتے ہی سب سے پہلے کیا کیا، کرائم سین کور کرنے کی بجائے انہوں نے سب کو بلڈنگ سے باہر بھیج دیا، میری اور نورما کو بھی، تاکہ وہ اندر آرام سے انویسٹیگیشن کر سکے. اس ٹائم فورینسک سائنس اور ٹیکنالوجی آج جیسی ایڈوانس نہیں تھی، تو پولیس کو بہت مشکل ہوئی اصل میں یہ باڈی ہے کس کی. خیر کسی طرح انہوں نے پتہ لگا لیا کہ وہ لڑکا مارٹن براؤن ہے. اب پولیس کو یہ پتہ لگانا تھا کہ مرا کیسے، کیونکہ اس کی باڈی پر نہ خون کے نشان تھے، نہ کوئی انجری، نہ کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی. صرف ایک کلو تھا، ایک بوتل، اور وہ بوتل آدھی گولیوں سے بھری ہوئی تھی. مطلب وہ بوتل میں بہت ساری گولیاں تھی لیکن آدھی اس نے کھا لی تھی. پولیس کو لگا شاید اس نے گولیاں زیادہ اماؤنٹ میں کھا لی اور اسے لگا ہوگا کہ یہ ٹافی یا کچھ اور ہے. جہاں باڈی ملی تھی اس ایریا کو ریٹ ایلی کے نام سے جانا جاتا تھا. یہ نیو کیسل انگلینڈ کا بہت بدنام ایریا تھا کیونکہ وہاں پاورٹی اور بھوک ماری اتنی زیادہ تھی کہ لوگ کبھی کبھی ایک دوسرے کو کھانے کے لیے مجبور ہو جاتے تھے. اس ٹائم پر ان پرانی بلڈنگز کو توڑ کر نئے بلڈنگز بنائے جا رہے تھے. گورنمنٹ کا ٹینڈر بھی چل رہا تھا لیکن اس سے پہلے ہی یہ کانڈ ہو گیا تھا. پولیس اور آس پاس کے لوگ سب کو شک تھا کہ اس لڑکے کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا ہے، لیکن کوئی بھی آ کے کھل کر بولنے کو ریڈی نہیں تھا. انفیکٹ پولیس خود اس کیس کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی. ابھی مارٹن کی باڈی کو ملے صرف 2 ہی دن ہوئے تھے تبھی ایک ڈے کیئر سینٹر میں پولیس کو بلایا گیا. جب پولیس وہاں پہنچی تو انہیں 2 پیپر دیے گئے جو وہاں کی دیوار پر چپکے ہوئے تھے. ان میں لکھا تھا I murder so that I may come back and we murder so watch out. دوسرے پیپر پر لکھا تھا We did murder Martin Brown. لیکن پولیس کو ان پیپرز پر بھروسہ نہیں ہوا. انہیں لگا یہ کوئی پرینک ہے، اس پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب سوچو صرف 4 دن ہی بیت گئے تھے مارٹن براؤن کی باڈی کو ملے ہوئے. گھر پر کتنا رونا دھونا چل رہا ہوگا، فیملی اور ریلیٹیوز اپسیٹ ہوں گے. اور تبھی میری بیل خود مارٹن کے گھر گئی اور سیدھا اس کی ماں کے پاس جا کے بولی مجھے مارٹن کو دیکھنا ہے. اس کی ماں نے بولا دیکھو بچی، مارٹن اب اس دنیا میں نہیں ہے. ٹن نے ترنت پلٹ کر بولا مجھے پتا ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے، مجھے تو اسے کفن کے اندر دیکھنا ہے کہ وہ مرنے کے بعد کیسا لگتا ہے. بہت ایک گندی اور عجیب سی ریکویسٹ تھی میری کی. اس کی ماں نے اسے ترنت بولا تم ابھی یہاں سے جاؤ، بعد میں بات کریں گے. دن بیت گئے، اس کیس کو 2 منتھ ہو گئے. سب کچھ ٹھنڈا پڑ گیا. سب لوگ بھول چکے تھے کہ مارٹن براؤن نام کا کوئی لڑکا بھی یہاں مرا تھا. کیس ابھی بھی انسولو تھا. اور تبھی 31 جولائی کو ایک چھوٹا سا بچہ برائن ہووے غائب ہو گیا. جب نیوز پھیلی تو سب کو مارٹن براؤن یاد آ گیا اور سب کو لگا کہ شاید برائن کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے. سب نے سوچا اسے جلدی سے جلدی ڈھونڈنا ہوگا، شاید وہ بچ جائے. پولیس نے ایک بڑے اسکیل پر سرچ آپریشن سٹارٹ کر دیا برائن کو ڈھونڈنے کا. اور کمال کی بات یہ تھی کہ جہاں پورا شہر برائن کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا وہیں میری بیل خود بھی برائن کو ڈھونڈنے کی ایکٹنگ کر رہی تھی. وہ اتنا سرچ کرنے کا ڈرامہ کر رہی تھی کہ سیدھا برائن ہووے کی بڑی بہن کے پاس جا کے بولی چلو میں بھی تمہارے ساتھ ڈھونڈتی ہوں. یہاں پہ میری بیل نے اس کی بڑی بہن کو کہا کہ میں نے صبح صبح برائن کو سیمنٹ کی ایک خالی فیکٹری کے پاس کھیلتے دیکھا تھا. اور جیسے ہی فیملی نے میری کی بات مانی اور وہاں گئی انہیں وہیں برائن ہووے پڑا ہوا ملا. لیکن یہاں فرق یہ تھا مارٹن براؤن والے کیس میں تو کچھ بھی کلیئر نہیں تھا، پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کیسے مرا. لیکن برائن ہووے کا کیس بالکل صاف تھا. اس کے گلے پہ صاف صاف گلا گھونٹنے کے نشانات تھے اور اس کے پورے جسم پر چوٹوں کے نشان تھے. پاس ہی میں 2 کینچیاں بھی ملی تھی. جب پوسٹ مارٹم ہوا تو ڈاکٹرز نے پولیس کو صاف بول دیا جس نے بھی یہ سب کیا ہے وہ لازمی کوئی چھوٹا بچہ ہی ہوگا، کیونکہ کینچی سے جو نشان بنائے گئے تھے ان میں فورس نہیں تھی، مطلب زیادہ طاقت نہیں لگائی گئی تھی. تو یہ پہلی بڑی کلو تھی پولیس کے پاس. اور اب پولیس نے اسے مارٹن براؤن والے کیس سے لنک کرنا شروع کر دیا کیونکہ وہاں بھی فورس کا استعمال نہیں تھا، بس گولیاں کھلائی گئی تھی. پولیس نے پڑوس میں پوچھنا شروع کیا کہ کسی نے کوئی ایسا بچہ دیکھا ہے جو کینچی وغیرہ لے کر گھوم رہا ہو یا پھر کوئی ایسا بچہ جو ذہنی طور پر اسٹیبل نہ ہو اور یہ کام کر سکے. اور پھر سب نے 2 نام لیے، میری اور نورما. اب پولیس سیدھا ان دونوں کے پاس پہنچی. برائن کی بہن نے پہلے ہی پولیس کو بتا دیا تھا کہ میری ہی ان کو وہاں لے کر گئی تھی جہاں برائن کی لاش ملی تھی. تو پولیس کو پتا تھا یہ لڑکی ضرور کچھ جانتی ہے. میری سے الگ سے انویسٹیگیشن کی گئی. اس نے کہا ہاں میں نے برائن کو سیمنٹ والی فیکٹری کے پاس کھیلتے دیکھا تھا. لیکن
لیکن यहाँ उसने एक और बात कह दी जिसने पुलिस को और ज्यादा शक में डाल दिया। उसने कहा कि एक और बड़ा लड़का भी वहाँ खेल रहा था और उसके हाथ में वही कैंची थी। अब पुलिस चौंक गई क्योंकि अभी तक उन्होंने पब्लिक को बताया ही नहीं था कि लाश के पास कैंची मिली है। तो मैरी को ये बात कैसे पता? यही पुलिस को समझ आ गया मैरी ही सबके पीछे है। फिर पुलिस ने कहा चलो हमें दिखाओ वो लड़का कौन था। शहर के सब लड़कों को मैरी के सामने लाया गया, लेकिन उसने कहा शायद वो लड़का शहर छोड़कर चला गया है। यानी साफ था कि मैरी बस घुमरा कर रही थी। उधर पुलिस की दूसरी टीम नॉर्मा तक पहुंची और नॉर्मा ने तो सीधा सब उगल दिया। उसने कहा दोनों कत्ल मैरी ने ही किए हैं और ये दोनों कत्ल मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। जब नॉर्मा से पूछा गया तुमने साथ क्यों दिया, तो उसने कहा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हमेशा साथ रही, थोड़ी जज्बाती थी, जल्दी किसी के बहकावे में आ जाती थी, इसीलिए मैरी जब भी बुलाती थी वो चली जाती थी। अब पुलिस के सामने मुश्किल थी प्रूफ कैसे करें, लेकिन जब मैरी का मेडिकल टेस्ट हुआ तो वो जहनी तौर पर अनफिट निकली, यानी उसका दिमागी बैलेंस सही नहीं था। इसी वजह से वो ट्रायल फेस ही नहीं कर सकती थी। कोर्ट ने उसे कोई फाइनल सजा नहीं दी, बस ये कहा जब तक हमें लगे कि मैरी अब सोसाइटी के लिए सेफ है तब तक वो बाहर नहीं जाएगी। उसे न्यू कैसल की रेड बैंक सिक्योरिटी यूनिट में रखा गया। 1977 में उसे दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया, लेकिन वहां पहुंचने के 2 हफ्ते बाद ही मैरी बेल और 3 और लोग जेल से फरार हो गए। पूरे 3 दिन तक फरार रहे, लेकिन बाद में पकड़ लिए गए। उसके बाद उन्हें अकेले में रखा गया। 23 साल की होते होते मैरी का दिमाग काफी हद तक स्टेबल हो गया था। डॉक्टर्स ने उसे फिट बता दिया और फिर उसे नया नाम देकर वापस सोसाइटी में छोड़ दिया गया। लेकिन किसी को नहीं पता था नया नाम क्या है और अब कहाँ रहती है, जिंदा भी है या नहीं। 15 साल तक किसी को कुछ नहीं पता चला। फिर पता चला कि मैरी ने शादी कर ली है और उसकी एक बेटी भी है। जब बेटी दुनिया के सामने आई तो सबको पता चल गया कि उसकी माँ असल में मैरी बेल थी। उसके बाद माँ और बेटी दोनों ने फिर से नाम और पता बदल लिया और कहीं और शिफ्ट हो गई। आज मैरी की उम्र 60 से भी ऊपर होगी। हो सकता है वो अभी भी जिंदा हो या शायद नहीं। तो ये थी मैरी बेल की स्टोरी। क्या वाकई किसी की दिमागी हालत उसे इतना मजबूर कर सकते हैं कि वो इतना बड़ा काम कर दे? वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।